اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی نبینا خاتم المرسلین اما بعد۔ عزیزان گرامی، نوجوانان ملت، السلام علیکم۔ مختصراً تبرکاً کچھ عرض کرنا ہے مجھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی میں اس لیے اتارا تاکہ تمہارے سمجھ میں آئے۔ ہم نے قرآن کو عربی میں اس لیے اتارا تاکہ تمہارے بات سمجھ میں آئے۔ اور مادری زبان کی یہ خوبی ہوتی ہے، خصوصیت ہوتی ہے کہ انسان تو انسان، چرندے پرندے درندے سب سمجھتے ہیں۔ مثلاً کتا، بلی، طوطا، مینا، کبوتر، بھالو، ساری مخلوق میں مادری زبان کو سمجھتے ہیں۔ یہ مادری زبان کی خوبی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عربی میں قرآن کو نازل فرمایا، اتارا تاکہ تمہاری بات سمجھ میں آئے۔ اور عرب والوں کی زبان عربی تھی۔ ہم کسی پر تنقید و طنز نہیں کرتے۔ سب سے پہلے خود اپنے افعال، اپنی برائیاں، اپنے اعمال کو خود تلاشیے کہ ہمارے اندر کیا برائیاں ہیں۔ اور ہر انسان کو اپنی برائیوں کا علم ہوتا ہے۔ اور قرب قیامت اس امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ 73۔ صرف ایک فرقہ حق پر ہوگا، 72 باطل ہوں گے۔ اور 1400 برس کے بعد ہر نمازی روزانہ 48 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 48 مرتبہ۔ کس بات کی؟ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں اس راستے پر چلا جس پر تیرا انعام و اکرام ہو۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں؟ نئے والے راستے پر چل رہے ہیں یا پرانے والے راستے پر؟ اولیاء اکرام والے راستے پر چل رہے ہیں یا غیروں والے راستے پر؟ ہے تو ہم آج یاد رکھیے، علم میں اگر بزرگی ہوتی تو اللہ کی مخلوق میں شرف والا ابلیس ہوتا۔ بزرگی علم میں نہیں، بزرگی عمل میں ہے۔ علم جنت میں نہیں لے جائے گا، جنت میں بندے کو بندے کا عمل لے جائے گا۔ عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے افضل ہے۔ عربی داں لوگوں نے، جن کی مادری زبان عربی تھی، انہوں نے حضرت امام حسین کو شہید کیا۔ تو یہ شہید کرنے والے لوگ کون تھے؟ اس میں کوئی عجمی نہیں تھا، اس میں یہودی نصارہ نہیں تھے۔ 22,000 عالم دین تھے جنہیں دین کا علم اچھی طرح معلوم تھا، چونکہ ان کی زبان عربی تھی۔ امام حسین کے بعد ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ 91 سالوں تک لاک ڈاؤن لگائے رکھا، 8 اماموں کو مزید شہید کیا۔ کیوں؟ کس لیے؟ ہمیں 1400 برس کے بعد اس
راز سے یا اس حقیقت سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو سوائے اس اتنے کے اور کوئی چیز، وہ کہتا انہوں نے مارا، وہ کہتا انہوں نے مارا، لیکن ہمارا جو ہے معاملہ ہندوستان سے، ہمارا تعلق ہندوستان سے ہے۔ کربلا کے 522 سال کے بعد ہندوستان میں حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری تشریف لائے۔ 522 سال کے بعد حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری ہندوستان تشریف لائے اور دین کی بنیادوں کو یہاں قائم کیا۔ اس وقت یہ ترقی نہیں تھی، انٹرنیٹ نہیں تھا، موبائل نہیں تھے، ہوائی جہاز نہیں تھی، ریل گاڑی کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود آپ نے 23 سال دین کی خدمت کیا اور 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ سے مشرف کیا، ایمان لائے 90 لاکھ لوگوں کو۔ اور اس ملک کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہاں 36 کروڑ دیوی، 56 کروڑ دیوتاؤں کا یہ دیش ہے۔ اور جو لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ ہندو مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل تہمت ہے۔ جب کربلا میں امام حسین علی مقام گھیرے 22,000 لشکریوں نے گھیر رکھا تھا، تو اس وقت ہندوستان کے ہندو راجا نے 22 ہزار فوج کو کربلا میں بھیجا تھا۔ وہ فوج سندھ میں پہنچ کر جب پہنچی تو ادھر سے خبر آئی کہ امام حسین شہید کر دیے گئے، تو راجا کے پاس خبر بھیجی گئی۔ راجا نے کہا جس کی مدد کے لیے گئے تھے جب وہی نہیں رہے تو واپس چلے آؤ۔ ہندوستان کا ایک بہت بڑا تاریخ داں مورخ اتہاس کار جس کا نام راج کمار استھان ہے، 1936 میں اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا پراچین بھارت۔ اس میں پڑھ لیجئے، حضرت امام زین العابدین کا ایک خط جودھ پور کے سرکاری خزانے میں موجود ہے، جا کے دیکھ لیجئے۔ اور جہاں تک دشمنی کا تعلق ہے، اگر مسلمانوں سے دشمنی ہوتی تو یہ اولیاء اکرام کی مزاروں پر کیوں جاتے، چادر کیوں چڑھاتے؟ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا ہے کہ ہماری آخر کیا غلطی ہے، کیا خطا ہے۔